السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یا اسی طرح کسی دوسری چھوٹی سورت کو ہر رکعت میں پڑھ لینے سے نماز ہوگی یا نہیں، اس مسئلے کو لے کر ہمارے اکثر مسلمان بھائی اور بہن پریشان رہتے ہیں۔ تو سوچا کہ آج جو ہے اس مسئلے کی تحقیق اور جو ہے اس مسئلے کا خلاصہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے سامنے میں کیا کیا جائے، پیش کیا جائے۔ میرے بھائی اور میری اسلامی بہنیں، یاد رکھیں کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کے بغیر دین کا تصور بالکل غلط ہے، اس کے بغیر ہم پھر مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے نماز کے مسائل کو جاننا اور جو ہے ہر ایک مسئلے کو پوری تحقیق کے ساتھ جو کیا کرنا، جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس سے ہم اور آپ کیا ہیں بے خبر رہتے ہیں اور اسے جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دینی مسائل کو جاننے اور سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس مسئلے کو کہ نماز کے اندر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص یا کسی دوسری سورت کو ہر رکعت میں پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہوگی یا نہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر میرے اس چینل میں نئے جڑے ہیں اور پہلی مرتبہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں جو ہے آگے جو ہے اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں جو ہے تحقیقات کو کیا کرتا رہوں، پیش کرتا رہوں۔ تو سب سے پہلی جانکاری اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ فرض نماز وہ 3 رکعت والی ہو جیسے مغرب، یا 4 رکعت والی ہو جیسے ظہر، عصر اور عشاء، یعنی 3 رکعت اور 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے، ان کی شروع کی 2 رکعت کے اندر آپ کیا کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملائیں گے۔ یاد رکھیں کہ فرض نماز 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، شروع کی 2 رکعتوں کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے اور اخیر کی دوسری دونوں رکعتوں کے اندر جو ہے آپ سورت کو نہیں ملائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مغرب کی جو ہے آخری رکعت، تیسری رکعت ہے، اس کے اندر بھی آپ کیا نہیں کریں گے، سورت کو نہیں ملائیں گے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد یا کسی دوسری صورت جیسے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم کیا کرتے ہیں ہر رکعت کے اندر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس کے پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے جو ہے اس طرح سے کر دیا ہے اور جو ہے ایک ہی صورت کو جو ہے تمام رکعتوں کے اندر جو ہے انہوں نے پڑھی ہے تو پھر اس کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اولا اور خلاف اولا، بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے یہ ہے کہ فرض نمازوں میں جیسے 5 وقت کی فرض نماز ہے، ان نمازوں کے اندر جو ہے بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے جو ہے ایک ہی چھوٹی صورت کو تمام رکعتوں کے اندر پڑھنا یہ جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ مجبوری ہے یا آپ جو ہیں معذور ہیں تو پھر جو ہے آپ ایک ہی صورت کو اگر تمام رکعتوں کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے وہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد ہو یا کوئی دوسری صورت ہو، تو پھر جو ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے۔ مجبوری اور عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ مجھے صرف ایک ہی صورت یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ کو ایک ہی صورت اگر یاد ہے تو اسی صورت کو جو ہے تمام رکعتوں کے اندر آپ کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ تو فرض نماز کا یہ مسئلہ ہے کہ فرض نماز کے اندر بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے ایک ہی صورت کی کیا کرنا، تلاوت کرنا تمام رکعتوں کے اندر، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ خلاف اولا ہے، غیر مستحسن ہے۔ یعنی ایسا عمل ہے جس کی ستائش نہیں کی جائے گی، جس کی تعریف نہیں کی جائے گی، جو کہ محبوب نہیں ہے، لیکن نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ
فرض نمازوں کے علاوہ جو باقی سنتیں ہیں اور نوافل ہے، اگر اس کے اندر جو ہے کوئی ان کی تمام رکعتوں کے اندر ایک ہی صورت کو کیا کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز جو ہے بغیر کسی کراہت کے کیا ہو جائے گی۔ اور ایک آخری مسئلہ جو آپ کے پیش خدمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی صورت ہے، جیسے مثال کے طور پر جو لے لیں کہ عما یتساءلون سورہ نبا ہے، یہ بڑی صورت ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے والفجر سورہ فجر ہے، یہ بڑی صورت ہے۔ ہم اس صورت کو جو ہے پوری نماز کے اندر یعنی تمام رکعتوں کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی کراہت کے۔ یعنی اس کی صورت یہ بنے گی کہ آپ پہلی رکعت کے اندر شروع کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت کر لی، پھر جو ہے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد کچھ آیتیں آپ نے تلاوت کر لی، اور اسی طریقے سے آخری رکعت تک آپ نے پوری صورت کو مکمل کر ڈالی، تو پھر اس سے بھی یہ بغیر کسی کراہت کے آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے اس میں کوئی خلاف اولا والی بات نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ اتنی مقدار آپ تلاوت کریں گے کہ جو نماز کی صحت کے لیے کافی ہو۔ نماز کی صحت کے لیے کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت آپ اگر تلاوت کریں گے تو نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال اگر بڑی صورت ہے اور اسی ایک صورت کو آپ تمام رکعتوں کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو بالترتیب آپ کیا کر سکتے ہیں، اسی ایک صورت سے پوری نماز کو کیا کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی کو قرآن کریم کی جو ہے صرف ایک ہی صورت یاد ہے، یا سورہ کوثر ہو یا سورہ اخلاص ہو یا کوئی اور صورت ہو، تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اس کے اوپر بہت ہی زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، قرآن کریم کی اور دیگر صورتوں کو یاد کرنے کی جو ہے ترتیب بنائے اور یاد کرنے کی کوشش کرے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جو ہے بہت سارے بے شمار فائدے اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت پر رکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے قرآن کریم کی چند صورتوں کو بھی یاد نہ کر سکیں تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہوگی، بہت ہی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے آج اسے معمول بنا لیں اور جو ہے صورتوں کو یاد کرنا کیا کر دیں، شروع کر دیں۔ جب تک آپ کو صورتیں یاد نہ ہوتی ہو اس وقت تک اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو اسی ایک صورت سے آپ کیا کریں، پوری نمازوں کو ادا کریں، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کیا کریں، اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ، اور اگر مناسب سمجھے تو لائک سے ضرور حوصلہ افزائی کریں، اور دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔